बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, खौफ से आज़ादी, हम खौफ से आज़ाद कैसे हो सकते हैं और खौफ को अपने दिल से, अपनी बॉडी से किस तरह दूर कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इस सवाल पे आने से पहले हमें ये देखना होगा कि दरअसल खौफ होता क्या है। अगर हम डर या खौफ को अंडरस्टैंड कर गए तो उसके बाद हमें ये जानना होगा कि डर आता किस वजह से है, यानी उस कॉजेज़ को देखेंगे जिसकी वजह से डर पैदा होता है, और उसके बाद एंड पर हम एक कंक्लूजन निकालेंगे कि इस तरीके से हम डर को ख़त्म कर सकते हैं। तो आपने हमें ज्वाइन कर लेना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन है, और साथ ही हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो खौफ क्या है? खौफ एक ऐसा एहसास है, ऐसी फीलिंग्स हैं जिसमें इंसान किसी नागवार चीज़ के होने का अंदेशा रखता है। यानी वो चाहता है कि उसके साथ हमेशा अच्छा हो, लेकिन कभी कभार चूँकि उसे उम्मीद अच्छे की नहीं होती, एक अंदेशा होता है, एक हल्का सा उसे महसूस होता है कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, और वो जो फीलिंग्स रखता है उसी को हम खौफ कहते हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में खौफ एक वहम है। हमें किसी चीज़ के बारे में एक वहम पैदा हो जाता है कि हमारे साथ फ़लाँ जगह हम जाएंगे तो लोग हमारा मजाक बनाएंगे, हमारे साथ ये हो जाएगा। जिस तरह एक स्टूडेंट है, वो कहीं स्पीच करने के लिए जाता है तो उसको ये डर होता है कि जब वो स्टेज पे जाएगा तो कहीं वो स्पीच उसे भूल ना जाए, कहीं लोग उसका मजाक ना बनाएं। इसी तरह हल्का सा डर हमें ये भी होता है, कभी हम नए कपड़े पहने, नया जूता पहने तो हम बाहर जाते हैं तो हम ये डरते हैं कि कहीं लोग हम पे हंसे नहीं, किसको ये बुरा लग रहा है या इसको अच्छा लग रहा है। इसी तरह हम अगर किसी का साथ देते हैं, किसी बड़े के साथ चलते हैं तो हमें और लोगों से डर होता है जो उसके मुखालफिन होते हैं, और अगर खुल कर किसी का साथ दें, जिस तरह मुखालफत होती है हर दूसरी जगह, तो वहाँ पर भी हमें खौफ रहता है। लेकिन ये तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी किस्में हैं। इन तमाम चीज़ों को अगर देखें तो एक ही बात ज़हन में आती है, और वो ये है कि ये एक वहम है, एक एहसास है जो हमें ऐसे अंदेशे से डराता है जो कि हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया। अच्छा, एक चीज़ इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जो चीज़ हैपन हो जाए वो हमें नहीं डराती। एक चीज़ ने होना है, ये होने का अंदेशा होता है, यानी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा ना हो जाए, ये वो चीज़ें हैं जो हमें डराती हैं। लेकिन अगर कोई वाक़या रूनमा हो जाए तो उसके बाद डर हमारा ऑलमोस्ट उस चीज़ को लेके ख़त्म हो जाता है। अब हमने ये देखना है कि ये डर जो है ये आता कैसे है, खौफ की वजूहात क्या हैं। सबसे बड़ी बात, हम जब भी कोई काम कर रहे होते हैं तो हमारी नीयत बड़ी डिपेंडेंट होती है। अगर वो नीयत ठीक नहीं है, अगर हम बुरी नीयत लेके चल रहे हैं तो नतीजा अच्छा भी आ जाए फिर भी वो हमें खौफ ज़्यादा करता है। लेकिन अगर हम अच्छी नीयत लेकर चल रहे हैं तो फिर हम कभी भी खौफ ज़्यादा नहीं होते। दूसरे लफ्ज़ों में, अगर हमने कभी अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया, हम अपने दिल की आवाज़ को सुनते हैं, ज़मीर की आवाज़ को सुनते हैं, तो फिर हमें किसी चीज़ का कोई खौफ नहीं होता। लेकिन अगर हम ज़मीर के अगेंस्ट जाते हैं तो हमारे अंदर ही अंदर एक वहम क्रिएट हो जाता है, एक वहम की बीमारी लग जाती है, और वही फिर खौफ का सबब बनती है। या कुछ ऐसा एहसास डेवलप हो जाता है कि मैंने ये नीयत रख के ये काम किया था, अब कहीं ये ना हो जाए, और उस वजह से साथ ये भी डर होता है कि फ़लाँ शख्स, उसको जब मालूम होगा तो वो मेरे बारे में क्या राय रखेगा। इसी तरह इंसान हमेशा रहना चाहता है, इंसान की ये ख्वाहिश है कि वो हमेशा इस दुनिया में ज़िंदा रहे, और यही चीज़ उसे खौफ ज़्यादा करती है। उसे ये लगता है कि बचपन उसका हमेशा रहेगा, फिर जवान होता है, कहता है जवानी हमेशा रहनी चाहिए, फिर बुढ़ापे में जब वो आता है, ख़ास स्टेज होती है, कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं ज़िंदगी में जिससे वो बाहर नहीं निकलना चाहता, और उसे ये डर होता है कि कहीं ये ख़त्म ना हो जाए। बहरहाल उस चीज़ ने ख़त्म होना होता है, और हम उस वक्त डर रहे होते हैं, उस हाल को, अपने को, उस जो प्रेजेंट मोमेंट है उसको ख़राब कर लेते हैं जिसमें हमने एन्जॉयमेंट करना है। लेकिन उस एन्जॉय को ख़त्म करके हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, एक अंदेशा पाल रहे हैं कि ये जब मेरी जवानी चली जाएगी, जब मुझसे ताकत छिन जाएगी तो मैं क्या करूँगा, और यही चीज़ हमें डराती है। फिर अगर हमारे पास पैसा आ जाए, रुपया आ जाए, हम उसको गिनते हैं, उसको संभाल कर रखते हैं, कोई ओहदा आ जाए
اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں. پھر اس کے چھن جانے کا ڈر ہمیں رہتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ کوئی پیسے ہم سے چرا نہ لے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ کہیں میں غریب نہ ہو جاؤں. گاڑی آ گئی تو یہ ٹینشن لگ گئی کہ کہیں یہ گاڑی مجھ سے کوئی چھین نہ لے. اگر ہمارے پاس سائیکل تھی، موٹر سائیکل آ گئی تو پھر اس کے جانے کا اندیشہ ہمیں رہتا ہے. اسی طرح یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈر ہمارے اندر ڈیولپ کرتی ہیں اور یہ ڈر مسلسل بڑھتا رہتا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح طلباء اساتذہ سے ڈرتے ہیں اور ایٹ دی سیم ٹائم اساتذہ طلباء سے ڈر رہے ہیں. اب استاد کیوں ڈرتا ہے؟ استاد ڈرتا ہے کہ کہیں یہ میری بے ادبی نہ کر جائے. استاد اس لیے ڈرتا ہے کہ کہیں یہ بچہ، اس کا جو رزلٹ ہے وہ برا نہ آ جائے، کہیں یہ فیل نہ ہو جائے. اسی طرح بچے کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ استاد کہیں اس کو مارے نہیں یا اس کے گھر شکایت نہ کر دے. یہ مختلف قسم کے ناظرین ڈر ہیں جو مختلف طریقوں سے ہم تک آتے ہیں، لیکن اگر ان کی جڑ دیکھیں تو وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے کہ ایک برا اندیشہ کہ یہ میرے ساتھ ہو جائے گا. یہ احساس کسی بھی طرح سے اگر ہمارے دل میں ڈیولپ ہو گیا تو یہ وہم بڑھتا جائے گا اور یہ ڈر کی شکل اختیار کر لے گا، اور یہ ڈر کبھی بھی ہمیں جینے نہیں دے گا. اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم اس ڈر کے بت کو توڑنا چاہتے ہیں، اس خوف کے بت کو توڑنا چاہتے ہیں، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور پھر اس پر یقین رکھتا ہے، یقیناً وہ خوف سے آزاد ہو جاتا ہے. خوف سے آزادی کے لیے جب آپ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، جب آپ اس بات پر یقین کر لیتے ہیں کہ جو کچھ بھی آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اور مجھ سے جو کچھ بھی چھن جانا ہے وہ اللہ کی طرف جانا ہے، تو پھر کبھی بھی ہم خوف زدہ نہیں ہوں گے. اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور مخلوق کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا اس سے کچھ امیدیں رکھ رہے ہیں یا اس سے خوف زدہ ہو رہے ہیں، چونکہ ہم غلامی کا توگ ہمارے گلے میں ہے، غلامی کا کنسپٹ ہم لے کے چل رہے ہیں. ہمیں جب یہ لگتا ہے کہ میری زندگی کسی کے تابع ہے تو پھر ہم میں خوف پیدا ہوتا ہے. اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہے، جس دن ہماری موت آنی ہے وہ آ کے رہنی ہے، تو اس دن یہ ڈر ختم ہو جائے گا. اس دن ہم کسی انسان سے نہیں ڈریں گے، اس دن ہم بھوک سے نہیں ڈریں گے، اس دن ہم افلاس سے نہیں ڈریں گے. اس دن جتنا مرضی کوئی طاقتور شخص ہمارے سامنے آ جائے، ہم کبھی بھی اپنے ضمیر کا سودا نہیں کریں گے اور نہ ہی وہ ہمیں ڈرا سکے گا. ظالم جتنا مرضی ظلم کر لے، ہم اس سے خوف زدہ نہیں ہوں گے، چونکہ ہمیں معلوم ہوگا کہ ایک نہ ایک دن ہمارا رب اس پر فیصلہ دے گا، اور یہ میرے اوپر جو مصیبت آ رہی ہے، یہ جو دکھ آ رہا ہے، یہ اسی کی طرف سے ہے اور اسی کی طرف ہم سب کو اور اس غم کو بھی لوٹ کر جانا ہے. جس طرح اللہ کہتا ہے کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ ہمیں پڑھنے کا حکم دیا گیا. ہم سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی بندہ فوت ہو جائے تو صرف اس وقت پڑھنا ہے، ہرگز نہیں. جب آپ سے کوئی چیز چھن جاتی ہے یا کوئی چیز آتی ہے تو تب بھی آپ اس کو پڑھتے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے جو آپ کو سکون دیتی ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب آپ خوف کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو انڈرسٹینڈنگ بڑھانی ہے. جس چیز سے آپ کو خوف آتا ہے اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے. آپ جتنا اس کو سمجھنا شروع ہو جائیں گے، جتنی وہ بات آپ کی سمجھ میں آئے گی، اتنا خوف ختم ہو جائے گا. مثلا ہم اندھیرے سے ڈرتے ہیں. اب اندھیرا دراصل کیا ہے؟ روشنی کا غائب ہو جانا، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. کہاں سے وہ جن بھوت چڑیلیں آ جاتی ہیں؟ یہ ہمارا صرف وہم ہوتا ہے جو ہم پالتے ہیں. یہ ضرور ہوتا ہے کہ اندھیرے کا چلیں کوئی فائدہ اٹھا لیتا ہے کوئی انسان، لیکن یہ ہرگز نہیں ہے کہ اندھیرا بہت ساری بلاؤں کو ساتھ لے کے آتا ہے. اندھیرا صرف روشنی کا غائب ہو جانا ہے. اور جب ہمیں یہ بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ اگر اندھیرا ہے تو پھر سویرا بھی ہونا ہے، روشنی بھی آنی ہے، تو پھر ہماری انڈرسٹینڈنگ اتنی بڑھ جائے گی کہ یہ جو چھوٹا موٹا وہم ہم پالتے ہیں، یہ جو اندیشے ہمیں رہتے ہیں، یہ آٹومیٹیکلی ہم سے دور ہو جائیں گے. یعنی آپ نے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے، اپنے آپ کی انڈرسٹینڈنگ بڑھانی ہے. جس چیز سے آپ کو سب سے زیادہ خوف آتا ہے آپ نے اس کو فیس کرنا ہے، اس کا سامنا کرنا ہے اور اس کو سمجھنا شروع کرنا ہے. جب وہ چیز آپ کی سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی تب آہستہ آہستہ آپ کا خوف ختم ہونا شروع ہو جائے گا. کیوں؟ چونکہ خوف زدہ ہمیں وہ چیزیں کرتی ہیں جو ہمارے لیے ان نون ہیں. وہ چیزیں جن کو ہم نہیں جانتے یا جن سے ہم واقف نہیں ہیں وہی ہمیں ڈراتی ہیں. اس کے علاوہ کوئی چیز ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اور تیسری چیز اس میں آئے گی کہ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سامنے رکھنا ہے. احمد رفیق اختر صاحب کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اللہ کے ڈر سے مطلب یہ ہے
اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہونے سے ڈرتے ہیں، یعنی ہمیں یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں ہم اللہ سے دور نہ ہو جائیں، کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ جس طرح ایک انسان کسی دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے، اس کو اہمیت دیتا ہے، تو اسے یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو بالکل اسی طرح اللہ سے دوری کا جو ڈر ہے یہ تو ہمیں رہنا چاہیے، لیکن اگر ہم اس وجہ سے ڈرتے ہیں کہ اللہ ہمیں عذاب دے گا، اللہ ہمیں جہنم میں پھینک دے گا، اللہ ہم سے چیزیں چھین لے گا، تو یہ اتنا اچھا ڈر نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ اللہ کہتا ہے کہ میری رحمت بہت بڑی ہے اور میری رحمت پر یقین رکھو۔ جب ہم اس کی رحمت پر یقین رکھتے ہیں تو پھر ڈر ہمارے نزدیک نہیں آ سکتا، پھر مایوسی بھی ہمارے نزدیک نہیں آ سکتی۔ اور یہ چیز انڈرسٹینڈ کر لینا کہ کوئی بھی چیز ہمیشہ ہمارے پاس نہیں ہے، یہ سب سے زیادہ ہمیں ڈر سے دور کرتی ہے۔ اس پہ ایک بڑا پیارا شعر ہے: آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا، تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل نہ ٹھہر آتش، تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل نہ ٹھہر آتش، گلے مراد ہے منزل میں خار راہ میں ہے۔ اور کہتا ہے شاعر: مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو ہمیں راستے کے یہ جو کانٹے ہیں، جو اندیشے ہیں، ان سے ہرگز نہیں ڈرنا چاہیے۔ ہماری منزل بہت آگے کی ہے، ہم صرف اللہ پر بھروسہ کر کے آگے جاتے ہیں تو یوں ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ سیشن میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔